اس تعلق سے آپ نے حدیث کریمہ کو سماعت فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کل ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھ کو چنا۔ یہ حدیث آپ نے کل سماعت فرمائی۔ آج بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ تو کل اس کا جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرِعُ بَابَ الْجَنَّةِ، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آقا نے فرمایا میں کھولوں گا، اور انشاءاللہ آقا کی محبت میں آقا کے امتی آقا کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ بھائی میرا تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے ایک، اور اللہ کے رسول کو پکا سچا رسول جانا ہے، ان پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، تو ہمارا عقیدہ ہے ہم نے بچپن سے لے کر اب تک نبی کی محبت میں پلے ہیں پڑے ہیں، اور انشاءاللہ اسی محبت میں مریں گے، تو یقین ہے کہ نبی کی محبت میں انشاءاللہ ہم اور سب جنت میں بھی جائیں گے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی سے وقار آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک۔ یہ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتی باب الجنہ یوم القیامہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا، ابھی بول دیں تھوڑا سا، قیامت کا دن ہوگا، تھوڑا آپ بولیں تھوڑا ہم بولیں، انشاءاللہ تب جا کے کام آگے بڑھے گا۔ خالی امام صاحب کو ہی نہیں، حالانکہ یہاں بلوانے پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی امام صاحب قوم کو کی بلوا رہے ہیں، لیکن قوم کا بلوانا بھی امام کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ جب ہم مدرسے میں پڑھاتے تھے تو بچے ہمارے اسٹوڈنٹ جب لوگ بولتے نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ تھوڑا آپ بولیں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کچھ سمجھا رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اعتراض نہیں کرنا اس کو، اگر آپ سے ہمیں کوئی جملہ آپ کی زبان سے نکل پاتے ہیں تو یہ تو آپ کی قسمت کی معراج ہے کہ کسی کے ذریعے سے آپ کے نام پر، آپ کی زبان پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے صحابہ کا نام آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی نام لینا ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، سرکار فرماتے ہیں آتی باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا، جنت کے دروازے پر میں آؤں گا۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اور جنت کے دروازے پر سب سے پہلے میں آؤں گا۔ یہ بتائیے ایک بات کہ جنت زمین کے نیچے ہے یا آسمان کے اوپر ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہے جنت؟ پہلے آسمان کے اوپر ہے یا دوسرے آسمان کے اوپر؟ نہیں معلوم۔ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے۔ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر کہاں ہے؟ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور قیامت کہاں واقع ہوگی؟ اور اتنے ملک ہیں، ملک شام، ملک دمشق، ملک عراق، ملک فارس، ملک روم ہے، کتنے ملک ہیں دنیا میں، لیکن کہیں تو واقع ہوگی۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قیامت واقع ہوگی؟ جہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے، میدان محشر برپا ہوگا۔ یہ جو میدان محشر ہے، یہ جو جہاں پر لوگ جمع ہوں گے، وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے۔ جو میدان محشر برپا ہوگا، یاد رہے گی بات، بتائیں انشاءاللہ یاد رکھیں کہ میدان محشر جو واقع ہوگا وہ ملک شام کے اندر ہوگا۔ کہاں پر؟ ملک شام کے اندر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تھے ملک شام کے، اور انہوں نے عرض کی مصطفیٰ آپ ہمارے ملک شام کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ پھر یمن کے لوگ آئے اور آ کر عرض کی حضور ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائیے۔
تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ تو ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر ایک جماعت اور آئی، سرکار نے وہاں کی نہیں دعا نہیں فرمائی، آقا نے اس جگہ کی نہیں دعا نہیں فرمائی، صرف شام کی نہیں دعا فرمائی اور آقا نے یمن کی نہیں دعا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا مصطفیٰ آپ نے شام کی نہیں دعا کیوں فرمائی؟ ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں، شام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بے شمار اولیاء انبیاء اکرام کے مزارات جلوہ فرما ہیں، جہاں پر انبیاء جلوہ فرما ہیں۔ سب سے زیادہ نبیوں نے اگر تجارت کی ہے تو وہ ملک شام نے کی ہے۔ ہمارے نبی خود تشریف لائے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے ہیں، اور نبی سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ بھی ملک شام تشریف لائے۔ تو شام کو نبیوں کے قدم رکھنے کے صدقے میں اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا کہ میدان محشر ملک شام میں برپا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں گے آپ، میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ ملک شام میں۔ اور آقا نے فرمایا یمن کے لیے میں نے اس لیے دعا کی کہ یمن میں اولیاء اکرام جلوہ فرما ہے۔ کیا خوب ہے، کتنی اچھی بات فرمائی۔ شام کے لیے اس لیے کہ وہاں پر انبیاء ہیں، اور یمن کے لیے اس لیے وہاں پر اولیاء ہیں۔ تو ہم تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم ولیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی سی وقار، تو سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا اور میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فَأَسْتَفْتِحُوهُ، تو میں جنت کے دروازے کو کھولنے کو کہوں گا، جنت کے دروازے کو کھولنے کو کہوں گا۔ جو جنت کا دروازے پر جو فرشتہ بیٹھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، مجھے معلوم ہے لیکن کل آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ تھوڑا سا آپ بھی حرکت کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اگر آپ نے نہیں بتایا تب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو اور ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں فَأَسْتَفْتِحُوهُ، تو میں جنت کے دروازے کو کھولنے کو کہوں گا۔ تو جو جنت کے دروازے پر فرشتہ بیٹھا ہے، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، فَيَقُولُ الْخَازِنُ، تو وہ خازن کہے گا مَنْ أَنْتَ، کون ہے آپ؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدُ، تو میں کہوں گا کہ میں محمد آیا ہوں۔ کیا شان ہوگی اس فرشتے کی کہ جو سب سے پہلے اس رسول بابرکات صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار فرمائے گا، کیا شان ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ فَيَقُولُ بِهُ أُمِرْتُ، تو اس فرشتے کا جواب سنو اور عشق و مستی میں جھومیے۔ وہ فرشتہ کہے گا اے محبوب، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اللہ افتح لأحد من قبلک، کہ یہ جنت کا دروازہ آپ کے علاوہ آپ سے پہلے کسی نبی کے حکم پر نہیں کھولا جائے گا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی۔ بھائی آدم علیہ السلام بھی وہ جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، سرکار کے بعد نبیوں میں جو ترتیب بیان کی، آدم علیہ السلام کا مقام بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام بتایا، پھر ایک نبی کا نام اور بتایا، یہ 3 نام بتائے۔ پھر علماء نے فرمایا ترتیب دینے میں خاموشی اختیار کر لینا کہ کس کا مقام کس کے مقابلے میں کتنا اونچا ہے۔ سارے نبیوں کا مقام اپنی اپنی جگہ پر اونچا ہے، آدم علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا حضرت نوح علیہ السلام ہو، یا حضرت لوط علیہ السلام ہو، یا حضرت ہود علیہ السلام ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا حضرت زکریا ہو، یا حضرت یحییٰ ہو، یعقوب ہوں یا حضرت یونس ہوں، صالح ہوں یا اور کوئی بھی نبی ہوں، سارے نبیوں میں اگر سب سے اونچا مقام اللہ نے کسی کو بتایا ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ بولو وہ کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کے مقام کو سب سے اونچا رکھا ہے، اور یہ جنت کا دروازہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتے، صرف نبی ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اس شان کے ساتھ جائیں گے اللہ اکبر کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور نبیوں کی مثال،
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار آخری نبی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بات یاد رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار آخری، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار آخری، سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور نبی کے زمانے میں 500 برس کا زمانہ گزرا تھا۔ اس وقت یہ کفر و دلالت اور یہ لات منات عزا و حبل اور یہ بندروں کی سانپوں کی پوجا، یہ 500 برس کا جو زمانہ گزرا نا، اس میں گمراہیت کو کٹ کے لوگوں کے اندر کری تھی۔ وہ ہمارے نبی آئے، لوگوں نے کفر و دلالت کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کیا، اور وہ لوگ جو لات و منات عزا و حبل کی پوجا کرتے تھے، جو بندروں کی پوجا کرتے تھے، جو سانپ کی پوجا کرتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کا کوئی مقام نہیں تھا، لڑکیاں سسک سسک کر زندگی گزارا کرتی تھیں اور اپنے ماں باپ سے کہتی تھیں اے میرے باپ، ہم آپ کے گھر کے برتنوں کو دھو دھو کر اپنی زندگی کو پورا کر لیں گے، لیکن خدارا آپ ہم کو زندہ زمین میں دفن نہ کریں۔ کسی کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہیں تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی جو لوگوں کو کفر و دلالت کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرے، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آئی اور اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا، اور حضور سراپا نور، حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے سلجھتے ہوئے مسائل سلجھ گئے۔ وہ لوگ جو لات و منات کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ جو بندروں کی پوجا کرتے تھے، جو سانپوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے میرے نبی کے دامن مصطفیٰ کو تھاما اور علل اعلان پوری دنیا کے لوگوں کو میسج دے دیا، اے لوگوں، اب آمد مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی پتھروں کی پوجا کرے گا، نہ سانپ کی پوجا کرے گا، اگر عبادت کرے گا تو اس رب کائنات کی عبادت کرے گا جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے سروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمارے نبی آئے، ساری دنیا کے لوگوں کو میسج دے دیا، اے لوگوں، مجھ محمد عربی سے پہلے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، لیکن اب مجھ محمد عربی کے بعد کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن نہیں کرے گا، بلکہ اس پرفتن دور میں ہمارے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں جتنی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے گھر میں اتنے رحمت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا الفاطمہ بطن منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث، لیکن وقت ہو گیا تو اب میں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اب تو نہیں کر پاؤں گا، کل انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آپ گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کل آپ جو آنے والے حدیث کے سرکار نے فرمایا میری مثال اور نبیوں کی مثال اس محل کی طرح ہے کہ جس کی عمارت تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی ایک اینٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اب سرکار نے اس سے مراد کیا لیا، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا، بڑی پیاری تشریح ہے۔ آپ کل تشریف لائیں گے اور ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ آپ بیٹھیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ 12 تاریخ تک اس سیرت مصطفیٰ کا پاٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی سیرت کو حب رسول کا مدینہ بنانا ہے، اور یہ پاٹ پڑھ کے جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے اور حج کرنے کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا دل شاد اور آباد ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے روضے انور پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ المنورہ میں مولا ہم سب کو موت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے قدم ناز میں ہم کو جگہ عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن سرکار کی شفاعت اس میں نصیب فرما، اور سرکار کی شفاعت کے صدقے میں سرکار مصطفیٰ کے دست مبارک کو پکڑ کر ہمیں جنت میں مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کے صدقے شرف قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔